شبیہ تابوت امام حسن علیہ السلام برآمد فرمائیں گے۔ یہ کچھ بکھرے ہوئے پھول اچھے نہیں لگ رہے، اگر گلدستے کی حالت میں ہوں گے تو اچھے لگیں گے۔ بسم اللہ۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے صف خالی ہے، جو میرا نوجوان دوست بھائی پیچھے بیٹھا ہے، جو باہر کھڑے ہیں بسم اللہ آگے آ جائیے، چونکہ ہماری مجلس جو ہے وہ عبادت ہے، اور اگر عبادت پہلی صف میں ادا کی جائے تو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ جو میرے نوجوان دوست پردے میں بیٹھے ہیں انہیں کہوں گا کہ پردے میں مت بیٹھیے، میرے سامنے بیٹھیے۔ اگر میں لاہور سے اتنا سفر طے کر کے آپ کے سامنے آ سکتا ہوں تو آپ گجرات میں رہتے ہوئے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ایک دفعہ مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ تبرکاً سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب سے پہلے دعا کروں کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں سادات کا اس صفِ عزا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص میرے عزیز، میرے محترم، میرے بزرگ سید ارشد شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مولا ان کو اس عظیم عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مولا شاہ صاحب کے اہل خانہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اس محفل میں جتنے بھی میرے دوست، بزرگ، چھوٹے بچے، میری مائیں بہنیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے بیٹھی ہیں، مولا ان کی جو بھی نیک اور شرعی تیری حاجات ہیں مولا ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ملک پاکستان میں امن و امان رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص قبلہ علامہ ناصر عباس صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ یہاں جتنے بھی مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مولا اس ذکر کی صدقہ میں ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ملک پاکستان میں امن و امان رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے آخر پہ سب سے عظیم دعا ہمارے وقت کے امام ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ امام کے ظہور کی تاجیل کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے باجماعت ہو کے ادب و احترام کے ساتھ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ بالخصوص یہ جو میرے نوجوان دوست بلند آواز سے صلوات نہیں پڑھ سکے، ان کی سماعتوں کی نظر معصوم کا ایک فرمان کرنا چاہوں گا۔ تیرے میرے چوتھے امام کا فرمان ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دلوں کے نفاق دور ہوتے ہیں۔
اور یہ واحد عبادت ایسی ہے کہ جس عبادت میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کریں مل کے باجماعت ہو کے ادب و احترام کے ساتھ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا علی صراط المستقیم بولایت امیر المؤمنین و امام المتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایت علی ابن ابی طالب، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد وآخرنا محمد، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اجازت ہے جی میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے میں سراپاہ تشکر اور مجسم نیازی مند ہوں کہ بارگاہ محمد و آل محمد میں جن کے توسل، مدد اور وسیلہ سے میں آج سرزمین گجرات کے اس علاقے کالوپورہ میں اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے بزرگوں اور اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے اپنی اس آج کی مجلس سے آپ حضرات کے سامنے پہلی دفعہ خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ خطاب کر رہا ہوں، پہلی دفعہ مجلس پڑھ رہا ہوں، تو میں اور آپ ایک دوسرے سے ناواقف ہیں۔ ایسا کاظمی صاحب ہرگز نہیں، کیونکہ ہم تو اس دن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ جس دن سے ہم نے ایک ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب کا جام پیا تھا۔ لہذا ہم ناواقف نہیں ہیں، پہلی دفعہ ضرور پڑھ رہا ہوں لیکن ہم ناواقف نہیں ہیں، لہذا آپ نے مجھے غیروں کی طرح نہیں سننا، اپنوں کی طرح سننا ہے۔ عزیزان محترم، اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی مرضی سے نالو معلوم میں کیا پڑھتا۔ ابھی میرے بزرگ کاظمی صاحب اندر بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ ایک موضوع پہ گفتگو شروع ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ آج اسی گفتگو کو منبر پہ بھی بیان کیا جائے۔ اجازت ہے سب دوستوں کا؟ عزیزان محترم، کوشش کیجیے گا کہ دیا ہوا ہر لفظ، ہر جملہ، ہر بات پہلی فرصت میں وصول کیجیے گا، اور اگر میری بات سمجھ میں آئے تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بول کے جواب دیتے رہیے گا، تاکہ اولاً مجھے احساس تنہائی نہ ہو،
اور دوسرا مجھے یہ یقین ہوتا رہے کہ میرا خطاب بیگانوں سے نہیں بلکہ علی کے دیوانوں سے ہے۔ جو علی کے دیوانے بیٹھے ہو ایک ایسا نعرہ سناؤ تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ سب علی والے بیٹھے۔ عزیزان محترم، توجہ ہو گئی اور یہی مقصد تھا کہ آپ کی توجہ ہو جائے اور میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ میں نے آپ کے سامنے محبوب کبریا، میرے پاس صرف لفظ ہیں جو میں نے دے کے جانے ہیں، ماشاءاللہ آپ لفظ شناس لوگ بیٹھے۔ میں نے آپ کے سامنے محبوب کبریا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، سید المرسلین، آقائے کون و مکان، وحدانیت کی پہچان، سرکار رسالت ماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف اور مستند حدیث مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، جو کہ میری آج کی مجلس پاک کا عنوان ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کی جگہ میں قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے دانستہ طور پر جان بوجھ کر یہ حدیث رسول پڑھی ہے سیدزادہ، وہ اس لیے کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق کلام خدا اور کلام مصطفیٰ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے؟ جن کا عقیدہ میرے ساتھ ہے میرے ساتھ ضرور بول کے تائید کیجئے گا۔ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے تھوڑے سے اور بلند کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ حیدری، سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ جی میں شکر گزار، میرے عقیدے کے مطابق کلام خدا اور کلام مصطفیٰ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ارے بابا، اختلاف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم خود اختلاف پیدا نہ کر دیں۔ لفظوں کو سمجھیے گا نیاز مولا۔ ارے بھائی جان، اختلاف تو تب ہوتا جب قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، سورہ نجم میں یہ آیت ہی نہ ہوتی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ نیاز مولا میرے ساتھ بول کے جواب دیجئے گا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی ہمارا رسول اس وقت تک اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا، ہمارا رسول اس وقت تک اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا جب تک حکم الہی نہ آ جائے۔ یعنی میرے سنی شیعہ دوستوں، معلوم ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو حکم الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ جن کا عقیدہ ہے میرے ساتھ بولیں، یعنی محمد وہ ہستی ہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر بول ہی نہیں سکتے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی ماننا پڑے گا کہ محمد کی ہر بات محمد کی نہیں۔ یار میرے ساتھ بول کے جواب دیجئے گا، میں عقیدے والوں میں پڑھ رہا ہوں، میں علی والوں میں پڑھ رہا ہوں۔ اور شاہ جی نیاز مولا 1 منٹ کی تمہید ہوگی، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، چونکہ آج پہلی آپ کے سامنے نشست ہے میرے پڑھنے کی، تو آج تھوڑا سا وقت میں تمہید میں لینا چاہوں گا، وہ اس لیے تاکہ آپ کو میری آشنائی ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اچھا میں یہاں ٹھہر کر یہ بھی کہتا چاہوں، یہ جو ابھی تک بزرگ اور دوست مجھے خاموشی سے سن رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پڑھنے والے خطیب کی، مولانا کی، علامہ کی عمر کم ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے مذہب کا عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا بات ہے؟
کیا بات ہے مولا، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، تھوڑے سے اور بلند کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ حیدری سلامت رہے، آباد رہے۔ جی جی بسم اللہ، میں شکر گزار، بہت اچھے انداز میں سن رہے ہو، تو لہٰذا مجھے ایزی نہیں لینا، میری بات کو سننا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ پڑھنے والا کون ہے، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، الحمدللہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہاں، شیعوں میں ایسے حافظ نہیں ہوتے جیسے تم میں ہوتے۔ سلامت رہو، آباد رہو، کیونکہ سیدزادہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی شاہ جی قرآن کو رٹا نہیں لگایا، بلکہ قرآن ان سے لیا ہے جن کے لیے قرآن قصیدے بن کے اترا ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ تو میری بات پہ توجہ ہے نا؟ کائنات کے رسول کوئی کام بھی، کائنات کے رسول کوئی کام بھی بغیر حکم الہی کے نہیں کرتے، کیونکہ بابا آیت ہے نا، ہم نے تو آیت کی بات مان لی ہے۔ کیوں بزرگوں؟ قرآن ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ نطق بھی نہیں کرتے۔ یار میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جو آج میں فکر دے کر جانا چاہتا ہوں میرے سنی شیعہ دوستوں، محمد مصطفیٰ کوئی کام بھی بغیر حکم الہی کے نہیں کرتے۔ یہ تو ہو گیا رسول کی بات کے مطابق کہ رسول کی ہر بات اللہ کی بات ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور مشہور و معروف آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، لہٰذا مولا سمجھ اسے آئے گی جو میری بات کو غور سے سمجھے گا۔ اور میں نے پہلے کہا ہے کہ 1 منٹ کی تمہید ہے، آپ نے بور نہیں ہونا، اکتانا نہیں ہے، 1 منٹ مجھے بس تسلی سے سن لینا ہے، آگے مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب رسول نے کافروں کو کنکریاں ماری، توجہ ہے نا، کافروں کو کنکریاں ماری، تو اللہ نے کیا کہا کہ اے محمد یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری۔ میرے ساتھ بولنے کی کوشش کیجئے گا جو کچھ لینے کے لیے آیا ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا، اے محمد کیا بات ہے مولا، سلامت رکھیے، یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری، تو نے نہیں پھینکی، بلکہ میں نے ماری ہیں۔ یعنی میں آسان کرتا چلوں کالو پورا والوں کہ اللہ محمد مصطفیٰ کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے یار، جو ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں، مجھے دکھ ہوگا ان بندوں پہ کہ وہ علمی گفتگو بھی سن رہے ہیں پھر خاموش بیٹھے ہیں، جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، تھوڑے سے اور بلند کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ حیدری تمہید کر رہا ہوں۔ نیاز مولا میرا ساتھ دینا ہے۔ اب پہلی بھی آیت پڑھی شاہ جی، دوسری بھی آیت۔ پہلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محمد کچھ کہتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ یہ محمد نے نہیں ماری بلکہ میں نے ماری ہے، یعنی میں آسان کرتا چلوں۔ اللہ محمد کی ہر بات کو اپنی بات کہتا ہے۔ جو عقیدہ سننے کے لیے آئے ہو، محمد کے ہر فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ محمد کی ہر بات کو اپنی بات کہتا ہے، محمد کے ہر فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ عزیزان محترم، اب میں نے آیت پڑھی کہ محمد مصطفیٰ کوئی کام بھی بغیر حکم الہی کے بغیر نہیں کرتے۔ اب محمد کا ہر فعل اللہ کا فعل، محمد کی ہر بات اللہ کی بات۔ اب محمد مصطفیٰ علی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یا علی انتا قسیم النار فی الجنہ، اے علی تو وہ ہستی ہے جو دوزخ اور جنت کی تقسیم کرنے والی ہے۔ اب محمد کی ہر بات
اللہ کی بات اب محمد کا ہر فعل اللہ کا فعل اب کائنات کے رسول نے ایک مقام پہ فرما دیا کہ ان جبرائیل ان اسرافیل ان اللوح ان القلم یقول اللہ عز وجل ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسنی فمن داخل آمین من عذابی. کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ اے علی تیری ولایت تیری ولایت تیری ولایت اللہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے، بس جو بھی اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. والے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی جی بسم اللہ. جن کے ہاتھ بلند ہو گئے تھوڑے سے اور بلند کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ حیدری. سلامت رہو، آباد رہو. جی جی میں شکر گزار، بہت اچھے انداز میں سن رہے. بسم اللہ. سلامتی علماء حق برانتر سلام. بہت مہربانی. سلامت رہیں، آباد رہیں. میں آسان کرتا چلوں کہ محمد کی ہر بات محمد کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے. محمد کا ہر فعل محمد کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے. اب محمد مصطفیٰ حسنین کو کندھوں پہ سوار کر لے. یا جو عقیدہ سننے کے لیے آئے ہو، عقیدہ پڑھ رہا ہو، اب محمد مصطفیٰ کی ہر بات اللہ کی بات، ہر فعل اللہ کا فعل. اب آیت ہے کہ محمد مصطفیٰ بغیر حکم الہی کے کوئی کام ہی نہیں کرتے. یعنی میں آسان کرتا چلوں کالو پورے والوں کہ اگر کائنات کے رسول 40 برس اپنے کردار سے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا خاموش پرچار کرتے رہے تو حکم الہی سے اعلان رسالت کے لیے دوسرے گواہ کا انتظام کرتے رہے، انتظار کرتے رہے تو حکم الہی سے 13 رجب کو بیت اللہ میں جا کر اسد اللہ کو گود میں اٹھا کر اور سینے سے لگاتے رہے تو حکم الہی سے اپنے شاہد و اخی کی پیشانی کو چومتے رہے تو حکم الہی سے خلافت بلا فصل کا عہد و پیمان کرتے رہے تو حکم الہی سے گودی میں بٹھا کے اور جھولا جھلا کے حاذا اخی و وسیعی و وارثی کی لوری سے پہچان کراتے رہے تو حکم الہی سے. یعنی میں آسان کرتا چلوں کہ محمد مصطفیٰ کوئی کام بھی بغیر حکم الہی کے نہیں کرتے. محمد کی ہر بات اللہ کی بات، محمد کا ہر فعل اللہ کا فعل. اب محمد مصطفیٰ کوئی کام بھی گجرات والوں اللہ کی مرضی کے بنا نہیں کرتے. اب اگر تیرے میرے رسول 11 برس کائنات کے رسول 11 برس جناب ابو طالب کی پرورش کا احسان دیتے رہے تو حکم الہی سے کسی کو کسی کا بھائی بنایا تو حکم الہی سے علی کو اپنا بھائی بنایا تو حکم الہی سے آخری حج کا اعلان کیا تو حکم الہی سے پلانوں کا منبر بنوایا تو حکم الہی سے لوگوں کو واپس بلوایا تو حکم الہی سے جانے والوں کا انتظار کیا تو حکم الہی سے منبر پہ چڑھ گئے تو حکم الہی سے علی کو منبر پہ بلوایا تو حکم الہی سے علی کا بازو بلند کیا تو حکم الہی سے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا. صحابیوں اور حاجیوں کے مجمع میں اعلان ولایت کرتے رہے تو حکم الہی سے. یعنی میں آسان کرتا چلوں کہ محمد مصطفیٰ کوئی کام بھی بغیر حکم الہی کے نہیں کرتے. تو پھر یہاں ٹھہر کر علی زیغم رضوی کو یہ کہنے کی اجازت دے دو اور دنیا والوں سن لو، خبردار آج کے بعد
جی حسنین کی اماں تم سے راضی ہو، کیا بات ہے، جی مولا کی ولایت کی حصار میں رہو، ہمیشہ زندہ و سلامت رہو، مولا میرے نوجوان کو اپنی امان میں رکھے، ان کی جوانیوں کی حفاظت ہو۔ تو عزیزان محترم معلوم ہوا، توجہ ہے، محمد مصطفیٰ کوئی کام بھی بغیر حکم الہی کے نہیں کرتے، کچھ کہتے ہی نہیں جب تک وہ نہ کہہ دیں۔ اب کائنات کے رسول نے یہ فرما دیا کہ اولنا محمد، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب کائنات کے رسول نے فرما دیا اولنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد وآخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے۔ لہٰذا مولا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد ہے۔ جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہو ان کے لیے یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، میری اپنی بات نہیں، کائنات کے رسول نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد ہے، ہمارا تیسرا بھی محمد ہے، ہمارا چوتھا بھی محمد ہے، ہمارا پانچواں بھی محمد ہے، ہمارا چھٹا بھی محمد ہے، ہمارا ساتواں بھی محمد ہے، ہمارا آٹھواں بھی محمد ہے، ہمارا نوواں بھی محمد ہے، ہمارا دسواں بھی محمد ہے، ہمارا گیارہواں بھی محمد ہے، ہمارا بارہواں بھی محمد ہے۔ یعنی پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، یہ کل کے کل محمد۔ تو کیا خوب شاعر نے یہاں لکھ دیا کہ خالق نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ خالق نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ گجرات والوں مجھے معلوم ہوتا نا کہ آپ زیادہ نعرے نہیں لگواتے تو میں لاہور سے پورا ٹرک لے کے آتا تاکہ وہ اچھے اور مناسب نعرے لگواتے، پتہ چلنا چاہیے گجرات میں پڑھ رہا ہوں۔ مل کے ہائے علی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جی میں شکر گزار، بہت اچھے انداز میں سن رہے ہیں۔ اب کائنات کے رسول نے فرما دیا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں، اور آج کل معاذ اللہ یہ بکواس کی جا رہی ہے کہ وہی محمد ہم جیسا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کہتے ہیں نا لوگ کہ جی نعوذ باللہ محمد ہم جیسے۔ تو بھائی یہاں ٹھہر کر اگر آپ کی اجازت ہو تو ایسے لوگوں کو جواب دے دوں، اجازت ہے سب دوستوں کو؟ یہاں ٹھہر کر ایک جملہ سے یہ زیادہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگوں جو میرے رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ارے تم تو میرے رسول کی جوتی جیسے نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، زندہ و آباد رہو، مولا آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے۔ ارے وہ میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں سنو، تم تو میرے رسول کی جوتی جیسے نہیں، میرے رسول جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ عزیزان محترم، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کی شان قرآن سے سنا دوں۔ میں آسان کرتا چلوں، عربی میں کہتے ہیں نالین جوتوں کو، یہاں میں عربی کی جگہ اردو کا لفظ استعمال کروں گا تاکہ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ایک دفعہ مل کے درود پڑھ لیجیے محمد۔ توجہ ہے، اب میں نے کہا ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہے، امیر کائنات کا فرمان ہے انا المؤذن
انا الاذان، میں ہی مؤذن ہوں، میں ہی اذان ہوں. اور وہ اذان اچھی بھی نہیں لگتی جس میں علی نہ ہو. اس اذان کا احترام اس لیے ہے چونکہ اس میں علی ہے. ایک دفعہ پھر مل کے درود کی تلاوت فرما دیجیے. اجازت ہے جی میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ جو میرے رسول کو اپنے جیسا کہتے، ارے پہلے تو تم میرے رسول کی جوتی کا مقابلہ کرو، تو اب میں رسول کی جوتی کی شان قرآن سے سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. شان رسالت تو ڈاکٹر صاحب قرآن سے سنتے آ رہے ہو. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ رسول کی جوتی کی نالین کی شان آپ کو قرآن کی نظر میں سنا تھا. بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. عزیزان محترم، بس اب توجہ میری طرف رکھنی ہے. میں بڑی قیمتی بات اپنے سامعین کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، جناب موسیٰ کا نام سنا ہے؟ جس نے سنا ہے وہ میرے ساتھ بولے. سنا ہے؟ جناب موسیٰ بھی معراج پہ جایا کرتے تھے. صحیح بات ہے، یہ بہت ایک فصیح و بلیغ موضوع ہے معراج کے حوالے سے. دامن وقت میں وسعت نہیں، ورنہ اس موضوع معراج پہ آپ اشرا رکھیں. میں بتاؤں کہ آدم کو کب اور کیسے معراج ہوئی، نوح کو کب اور کیسے معراج ہوئی، ابراہیم کو کب اور کیسے معراج ہوئی، اسماعیل کو کب اور کیسے معراج ہوئی، یعقوب کو کب اور کیسے معراج ہوئی، یوسف کو کب اور کیسے معراج ہوئی. یہ ایک بہت ہی وسیع و عریض موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے لیے اشرا درکار ہے. لیکن آج میں جناب موسیٰ کا مختصر معراج پڑھنا چاہتا ہوں. اجازت ہے سب دوستوں کی؟ جناب موسیٰ بھی معراج پہ جایا کرتے تھے. میرے نوجوان دوست پوری توجہ سے میری بات سنیں. جناب موسیٰ بھی معراج پہ جایا کرتے تھے، لیکن وہ معراج پہ کوہ طور پر جاتے تھے. جیسے ہی جناب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، اللہ نے دیکھا کہ موسیٰ آ گیا. فوراً قرآن میں آیت آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تم دور وادی مقدس میں آ چکے ہو. توجہ ہے، اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے، اے موسیٰ تم دور وادی مقدس میں آ چکے ہو، لہٰذا اپنے جوتے باہر اتار کر آؤ. میرے ساتھ بولنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ کہتا ہے موسیٰ سے، اے موسیٰ میں پھر عرض کرتا ہوں جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے. اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، قرآن میں آیت میں نے پڑھ دی موجود ہے. اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تم دور وادی مقدس میں داخل ہو چکے ہو، لہٰذا اپنے جوتے باہر اتار کر آؤ. گجرات والوں، اب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی جائے کہ یا اللہ بے شک تیرا دور وادی مقدس بہت پاک ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت طاہر ہے. تو یا اللہ کیا تیری لاڈلے موسیٰ کی جوتی نجس ہے؟ ساتھ بولنے کی کوشش کیجیے گا. یا اللہ بے شک تیرا دور وادی مقدس بہت پاک ہے، بہت پاکیزہ ہے، تو کیا تیرے لاڈلے موسیٰ کی جوتی نجس ہے؟ آخر نبی کی صحبت میں رہتی ہے، موسیٰ جیسے نبی کے جسم سے مس رہتی ہے، دائیں بائیں پاؤں کے نیچے رہتی ہے، نبی کو اپنے اوپر سوار کر کے کوہ طور تک پہنچا دیتی ہے. تو یقیناً آواز قدرت آئے گی، اسکت، خاموش ہو جا. ارے کیا جوتی نبی کے ساتھ رہنے سے یا نبی کی صحبت میں رہنے سے نبی بن جاتی ہے؟ ارے جتنی دیر ساتھ کیوں نہ رہے، جوتی جوتی رہے گی، نبی نبی رہے گا.
کیا بات ہے آپ کے سننے پہ صدقے آپ کی سماعتوں کو میں سلام کہتا ہوں. ابھی تمہید میں اتنا میرا ساتھ دے رہے ہو تو یقیناً آواز قدرت آئے گی. خاموش ہو جاؤ. کیا جوتی نبی کے ساتھ رہنے سے یا نبی کی صحبت میں رہنے سے نبی بن جاتی ہے؟ ارے جتنی دیر ساتھ کیوں نہ رہے، جوتی جوتی رہے گی، نبی نبی رہے گا. اب یاد رہے گجرات والوں کہ جناب موسیٰ کی جوتیاں اللہ نے اتروا دی. پوری توجہ. جناب موسیٰ کی جوتیاں اللہ نے اتروا دی جب وہ معراج میں گیا. عزیزان محترم، اب وہ وقت آ گیا جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کیا ہوا؟ فرشتہ آیا، لے گیا محمد مصطفیٰ کو. اب جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری توجہ کیونکہ یہ بات توجہ سے تعلق رکھتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش اعظم پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلیم اللہ کا قصہ یاد آ گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. محمد مصطفیٰ کو، جی میں شکر گزار، محمد مصطفیٰ کو کلیم اللہ کا، جناب موسیٰ کا قصہ یاد آ گیا اور سیدزادہ محمد مصطفیٰ اپنے جوتے اتارنے لگے. اللہ کی غیرت کو، مشیت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا حبیب اپنے جوتے اتارے گا. فرمایا میرا حبیب آج جوتے سمیت ہی آ جا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، تھوڑے سے اور بلند کرتے ہوئے ہائے نہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ اے محمد آج جوتے سمیت ہی آ جا. تمہید ختم ہو گئی، اب جملہ دینے لگا ہوں. عزیزان محترم، اب پھر ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ موسیٰ بھی نبی ہے. سمجھ کے بولیے گا، موسیٰ بھی نبی ہے، محمد بھی نبی ہے. یا اللہ تو نے موسیٰ کی جوتیاں اتروا دی، محمد کو جوتے سمیت کیوں بلا رہا ہے؟ یا اللہ نبی وہ بھی ہے، نبی یہ بھی ہے. یا اللہ رسول وہ بھی ہے، رسول یہ بھی ہے. یا اللہ صاحب کتاب وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اے مولا صاحب کلمہ وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اولو العزم نبیوں میں سے وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. لیکن یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا حقیقت ہے، کیا حکمت ہے؟ آج تو نے محمد کو جوتوں سمیت بلا لیا اور وہاں دور پر موسیٰ کی جوتیاں اتروا دی. تو عزیزان محترم یقیناً آواز قدرت آئے گی اور دنیا والوں سن لو، وہاں دور پہ موسیٰ کی پاک تلیاں مس کرنا مقصد تھا اور موسیٰ کی شان کو بلند کرنا مقصد تھا. لیکن آج ہمارا مقصد محمد مصطفیٰ کی جوتی سے عرش کی شان کو بلند کرنا ہے. کیا بات ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی میں شکر گزار. بہت اچھے انداز میں سن رہے ہو. تو پھر میرے سنی شیعہ دوستو، یہاں پہ ٹھہر کر علی زیغم رضوی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ جبرائیل نیچے، عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، جبرائیل نیچے رسول کی جوتیوں پر، میکائیل نیچے رسول کی جوتیوں پر، جن و انس نیچے رسول کی جوتیوں پر. پہلے بندے سے لے کر آخر بندے تک تمام بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں جو بول رہے ہو. مولا تمہارا بولنا قبول و منظور فرمائے اور جس کو بولنا نہ آئے وہ محمد والے محمد کے در سے بولنے کی خیرات ضرور مانگے، کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق اس ذکر میں وہی زبان بولتی ہے کہ جس پہ آل محمد راضی ہو وہی ہاتھ بلند ہوتے ہیں کہ جن ہاتھوں پہ محمد والے محمد
की मवद्दत की मोहर लगी हो। और सैयदजादा मैं अक्सर दुआ किया करता हूँ कि गूंगी हो जाए वो जुबान जो गलियों और बाजारों में तो बोलना जानती है, उमर अकमल के छक्के पे तो बोलना जानती है, लेकिन तेरे मेरे पाक मौला के जिक्र में नहीं बोलती। और तेरे मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को ज़बान चस्के के लिए अता नहीं की, बल्कि फज़ाइल अली में बोलने के लिए अता की है। सर उठाकर सुनना हलालियों मवालियों, जिस जिल के लिए, जिस जुमले के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो जुमला तुम्हारी समातों की नजर करने लगा हो। अजीजान मोहतरम, जिब्राइल नीचे, रसूल की जूती ऊपर, मीकाइल नीचे, रसूल की जूती ऊपर, जिन्नो इंस नीचे, रसूल की जूती ऊपर, मक्का मदीना नीचे, रसूल की जूती ऊपर, वली होश नीचे, रसूल की जूती ऊपर, मुल्लाह की अबा कबा नीचे, रसूल की जूती ऊपर, जनाबे आदम नीचे, रसूल की जूती ऊपर, कुल अंबिया नीचे, रसूल की जूती ऊपर, कुल अब्दाल नीचे, रसूल की जूती ऊपर, कुल कलंदर नीचे, रसूल की जूती ऊपर, तुम और मैं नीचे, रसूल की जूती ऊपर। यानी अब अल्लाह ने पूरी कायनात के निजाम को मोहम्मद मुस्तफा की जूती के नीचे रख दिया और ये इरशाद फरमा दिया, ओ मेरा हबीब, अगर कोई तुझे अपने जैसा कह दे तो तू जरा उसे अपनी जूती दिखा देना और ये कह देना कि तुम मेरी जूती जैसे नहीं तो फिर मुझ जैसे कैसे हो सकते। इमाम हैदर हाथ बुलंद करके पंजे खोल के मिलके क्या बात है, क्या बात है। इन हाथों पे मोहम्मद वाले मोहम्मद का रिज़्क़ अता हो। ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, यही हाथ इमाम हुसैन की जरी के साथ मस हो। सलामत रहो, आबाद रहो। मौला तुम्हारा ये जिक्र सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो सैयदाना पूरी तवज्जो, अब माहौल बन गया, एक और जुमला देने लगा हूँ। तसव्वुर कीजिएगा, जमीन नीचे बैतुल्लाह ऊपर। मेरे साथ बोलिएगा न्याज़े मौला, जो अपना बोला मुझे दुख होगा कि इतनी तमहीद सुनने के बाद भी वो खामोश बैठे हैं। और जितनी दाद देनी है ना, यहाँ देकर जानी है। ये ना हो कि घरों में जाके कहो कि बहुत अच्छा पढ़ा। तवज्जो है ना, सारी दाद सारा प्यार मुझे अभी देना है आपने। अजीज़ान मोहतरम, बुजुर्गों की दुआ चाहता हूँ। अब तसव्वुर कीजिएगा, लुत्फ आएगा। अरशद शाह जी पूरी तवज्जो, नन्हे शाह जी भी बैठे हुए हैं। अजीज़ान मोहतरम, जमीन नीचे बैतुल्लाह ऊपर। मेरे साथ सफर कीजिएगा, जमीन नीचे बैतुल्लाह ऊपर, बैतुल्लाह नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान ऊपर, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, चौथा आसमान ऊपर, चौथा आसमान नीचे, पांचवा आसमान ऊपर, पांचवा आसमान नीचे, छठा आसमान ऊपर, छठा आसमान नीचे, सातवां आसमान ऊपर, सातवां आसमान नीचे, सिदरातुल मुंतहा ऊपर, सिदरातुल मुंतहा नीचे, अर्शे आज़म ऊपर, अर्शे आज़म नीचे, रसूल की जूती ऊपर। क्या बात है, क्या बात है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। जिनके हाथ बुलंद हो गए, थोड़े से और बुलंद करते हुए पूरी ताकत के साथ हैदरी। अब गुजरात वालों, इसी मिजाज में सुनना, मैं फिर अर्ज करता हूँ। जमीन नीचे बैतुल्लाह ऊपर, बैतुल्लाह नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान ऊपर, दूसरा आसमान नीचे। मेरे साथ सफर कीजिएगा। दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, चौथा आसमान ऊपर, चौथा आसमान नीचे, पांचवा
टांगे नीचे, रसूल का शिकम ऊपर, रसूल का शिकम नीचे, रसूल का सदर ऊपर, रसूल का सदर नीचे, दोषे मोहरे नबूवत ऊपर, दोषे मोहरे नबूवत ऊपर। अब कायनात का कोई मुल्ला भी मेरे रसूल की जूती का मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर उस अबू तालिब के लाल अली का मुकाबला कैसे कर सकता है कि जिसके पाँव दोषे मोहरे नबूवत बना रहे हैं। क्या बात है मौला, इन हाथों को सलामत रखे। जी जी मैं शुक्रगुजार, मौला तुम्हें अपनी विलायत के हिसार में रखे। जी सैयदादा, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। अरे भाई, जब कायनात का कोई मौलवी भी मेरे रसूल की जूती का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उस अली का मुकाबला कैसे कर सकता है? उस अली की विलायत का मुकाबला कैसे कर सकता है कि जिस अली के पांव दोषे मोहरे नबूवत पर आ रहे हैं। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, अपने एक एक लफ्ज का ज़ामिन पूरी आलमाना जमानत के साथ अली ज़ैगम रिजवी आपके सामने पढ़ रहा है। एक यहाँ पे फिक्र देना चाहिए, इजाजत है? आपने सुना होगा, अब देखिए अली ने रसूल के कंधों पे कदम कब रखे। मैं थोड़ा सा आपको रिलैक्स करके बात सुनाना चाहता हूँ ताकि मेरी बात आपके पल्ले पड़ जाए। कब कहा कि या अली आइए और कंधों पे चढ़िए? कब कहा? जब बुत गिराने थे, जब बातिल को मिटाना था डॉक्टर साहब, उस वक्त कहा या अली आइए और आकर बुत गिराइए। अब बाज लोगों ने मिंबर से बेगाने तो बेगाने से ही अपनों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, काबा के अंदर बुत थे। खुदा की कसम ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं सैयदज़ादा, ना ऐसा मेरा यकीन है अर्शद जी, ना मेरा ऐसा ईमान है कि अल्लाह का घर हो, बैतुल्लाह हो और उस बैतुल्लाह के अंदर बुत हो। जो आज फिक्र देकर जाना चाहता हूँ, मेरा अकीदा नहीं मानता, क्योंकि जब मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान में अल्लाह कहता है मैंने आले मोहम्मद को निजासत से ऐसे दूर रखा जैसे मैं खुद अल्लाह दूर हूँ। इनके करीब निजासत आ सकती ही नहीं। किनके करीब? अहले बैत के करीब, जो बैत के अहल हैं। या मेरे साथ सफर कीजिएगा, जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अहले बैत से मैंने निजासत दूर कर दी और इनको ऐसे पाक रखा जैसे तत्हीर का हक है। अब गुजरात वालों, कुरान मैंने सुना दिया, आयत मैंने सुना दी, फैसला तुमने करना है। जब अहले बैत के करीब निजासत नहीं आ सकती, तो फिर बैत में बुत वाली निजासत कैसे आ सकती? क्या बात है, क्या बात है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। जी जी डॉक्टर साहब, लम्हा फिक्रिया है कि जब अहले बैत के पास निजासत नहीं आ सकती, तो फिर बैत में क्या काम है निजासत का? तो शिया किताबों के हवालों से बात कर रहा हूँ, अहले सुन्नत के नहीं। और वैसे अहले सुन्नत की किताबों में भी मिलता है, वो भी मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस वक्त शिया दोस्तों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अहले सुन्नत किताबों से भी ये चीज़ मिलती है कि बैतुल्लाह में बुत नहीं थे, बैतुल्लाह में बुत नहीं थे, बल्कि बैतुल्लाह के बाहर एक मुकाम है, मुकाम हतीम, उससे थोड़े से दूर थे बुत।
اب رسول کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جہاں پہ میرے بھائی علی نے آنا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، میری بات کو سمجھیے گا. میں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. اب محمد مصطفیٰ کو یہ بھی برداشت نہیں کہ جہاں پہ میرے بھائی علی کی آمد ہوئی ہے، جہاں میرے بھائی علی نے نزول فرمایا ہے، اس کے آس پاس بھی نجاست ہو. اب کائنات کے رسول نے کیا فرمایا؟ پوری توجہ. کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی آئیے اور آ کر بت گرائیے. اب تاریخ گواہ ہے، کتاب میری گاڑی میں موجود ہے، جس بھائی کو حوالے کی ضرورت ہو میں بتا سکتا ہوں. اب کائنات کے رسول نے کہا یا علی آئیے اور آ کر بت گرائیے. اب علی نے اپنا پہلا قدم رسول کے دائیں کندھے پہ رکھا. میرے ساتھ سفر کیجئے گا. دوسرا قدم محمد کے بائیں کندھے پہ رکھا. اب یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ محمد کے دائیں کندھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ. اب اللہ جانے کس کو میری بات برداشت ہوتی ہے، کون خاموش رہتا ہے، کس کے عقیدے بڑھیں گے اور کس کے چھلک کے گر جائیں گے. علی زینب رضوی کسی کا ضامن نہیں. اب کائنات کے رسول نے کہا یا علی آئیے اور آ کر بت گرائیے. اب رسول کے ایک کندھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرے کندھے پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ. اب تاریخ گواہ ہے، علی نے پہلا قدم رسول کے دائیں کندھے پہ رکھا. ناظر مولا میرے ساتھ سفر کیجئے گا. رسول کے دائیں کندھے پہ علی نے اپنا پہلا قدم رکھا، بائیں کندھے پہ دوسرا قدم رکھا. اب علی چڑھ گئے رسول کے کندھوں پہ. اب گجرات والوں یاد رہے کہ محمد کے ایک کندھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرے کندھے پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ. اب علی نے پہلا قدم یہاں رکھا، دوسرا قدم یہاں رکھا. جیسے ہی علی محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، عزیزان محترم اب میں نہیں جانتا کہ اس جھملے کے بعد کس کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور کس کے چہرے پہ گلاب کھل جائے گا، لیکن اس جھملے کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ علی والے کتنے بیٹھے ہیں اور علی سے چل کر خاموش کتنے بیٹھے ہیں. اب محمد کے ایک کندھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے کندھے پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ. علی نے دونوں قدم محمد کے کندھوں پہ رکھے. جیسے ہی علی محمد کے مہر نبوت پہ سوار ہوا، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کے کندھوں پہ کلمہ توحید اور کلمہ نبوت لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا ہے. پوری توجہ. کائنات کے رسول مسکرا کے فرماتے ہیں او کم بخت سن اور سمجھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. شاہ جی آئے اور آپ نے نعرے لگانے چھوڑ دیے. توجہ ہے. کائنات کے رسول نے کیا فرمایا؟ او کم بخت سن اور سمجھ لا الہ الا اللہ. لطف لیجئے گا. محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. کلمہ مکمل کرنا تھا نا. ابھی تو مجھے یہاں منبر پہ آنے سے پہلے کہا گیا تھا کہ علی ولی اللہ پہ پڑھنا ہی، لیکن میرا موضوع ہی علی ولی اللہ ہے. ابھی بھی میں چونکہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں
تو میں کچھ اپنے مزاج سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں. وہ اس لیے چونکہ آپ کی میری آشنائی ہو جائے، اس لیے یہ موضوع میں نے شروع کیا تاکہ ہر ذی شعور تک فکر پہنچے کہ علی ولی اللہ کی معرفت کیا ہے. جس علی ولی اللہ کے پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اس علی ولی اللہ کی معرفت و بلندی کیا ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو کائنات کے رسول کی ہر بات بولی تو نہیں، محمد مصطفیٰ کی ہر بات اللہ کی بات، محمد مصطفیٰ کا ہر فعل اللہ کا فعل. اب کائنات کے رسول نے فرمایا، بس چونکہ دامن وقت میں وسعت بھی نہیں، اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. کائنات کے رسول نے فرمایا اولون محمد. توجہ ہے نا؟ جہاں سے میں نے موضوع شروع کیا تھا وہی میں اپنے موضوع میں رہا ہوں. اپنے موضوع سے ہٹنا علی زیغم رضوی کو آتا ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ کائنات کے رسول نے فرمایا اولون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد و آخرون محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. اور سیدزادہ اکثر ذاکرین خطبہ یہ اس حدیث کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم 14 کے 14 محمد، جبکہ حدیث کا لفظ ہے کلونا. حدیث کے لفظ ہے، علمی گفتگو کرنے کا آتے ہیں وَكُلُّنَا محمد، کہ ہم کل کے کل محمد ہیں. ماننا پڑے گا علی ظاہر میں علی ہے لیکن باطن میں محمد ہے. کیا بات ہے؟ جن کا عقیدہ میرے ساتھ ہے میرے ساتھ بولے. علی ظاہر میں علی ہے، باطن میں محمد ہے. تو عزیزان محترم یہاں ٹھہر کر اچانک ایک جملہ آ گیا ذہن میں، عرض کرتا چلوں کہ علی ظاہر میں محمد، ظاہر میں علی باطن میں محمد، علی ظاہر میں علی باطن میں محمد. کیونکہ رسول نے کہا نا اولون محمد، رسول کی بات اللہ کی بات ہے، رسول کی بات پہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ رسول کی بات پہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. اب علی بھی محمد ہے. وہ کم وقت مولوی، وہی علی جو باطن میں محمد ہے، اس کی ولایت پڑھتے ہوئے تمہیں موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ توجہ ہے نا؟ اس کا نام کلمے میں لینے سے تمہیں موت کیوں پڑتی ہے؟ اذان میں لینے سے تمہیں موت کیوں پڑتی ہے؟ تو عزیزان محترم یہ سب کے سب محمد، یہ سب کے سب محمد. میرے بھائی نے مولویوں کی بات کی تو چلے ایک میں بھی کرتا چلو. یاد آ گئی اچانک، اگر آپ کی اجازت ہو تو کر دوں. اب میں نہیں جانتا، اب ننشا جی میں نہیں جانتا کہ لکھنے والا کون ہے پڑھنے والا کون ہے، لیکن اس نے بات بہت پتے کی. اس نے لکھا کہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، لیکن مولوی اس بلا کا نام ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتا ہے. کیا بات ہے؟ سب مولویوں کی بات نہیں ہو رہی، ان مولویوں کی بات ہے جو انتشار پیدا کرتے ہیں، جن کا کام ہے صدقہ کھانا اور لوگوں کو آپس میں جدا کرنا. ان مولویوں کی بات ہے. کیونکہ ہر مولوی بھی ایسا نہیں ہوتا، چونکہ میں بھی تو مولوی ہوں نا. توجہ ہے نا؟ تو عزیزان محترم اولون محمد، اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں، اس کے بعد مسائل ہوگا. اولون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد و آخرون محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم کل کے کل، ہم کل کے کل. پیغام دینے لگا ہوں، جو موضوع شروع کیا وہ پیغام نچوڑ دینے لگا ہوں اپنی گفتگو کا. عزیزان محترم مسجد نبوی ہے، تیرے میرے رسول کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ حدیث فرمائی ہے. لہذا مولا ننشا جی میری طرف توجہ کرنی ہے آپ نے. کائنات کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، نچوڑ دینے لگا ہوں. کائنات کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ ہم کل کے کل محمد ہیں، یعنی علی بھی محمد ہیں، حسن بھی محمد ہیں، حسین بھی محمد ہیں. یا رسول اللہ جب آپ کل کے کل محمد ہیں تو آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا
کہ اولنا علی. کیا بات ہے یار، میرے ساتھ سفر کرنا ہے. یا رسول اللہ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا، اولنا علی و اوسطنا علی و کلنا علی و آخرنا علی. ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا دوسرا بھی علی ہے، ہمارا تیسرا بھی علی ہے، ہمارا درمیان والا بھی علی ہے، ہم کل کے کل علی ہیں. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ایسا کیوں فرما دیا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں؟ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ ہم کل کے کل علی ہیں، ہم کل کے کل علی ہیں، ہم کل کے کل علی ہیں. گجرات والوں مجھے بھی تمہاری خاموشی کی قسم، جب تک خاموش رہو گے میں بھی آج جملہ نہیں دینے والا. ایک شخص رسول کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے یہ فرما دیا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں. یا رسول اللہ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ ہم کل کے کل علی ہیں، ہم کل کے کل علی ہیں، ہم کل کے کل علی ہیں. اب شاہ جی میں نہیں جانتا کہ کون اس مجلس کو سننے کے لیے آیا ہے، کون پچھلوں کا ماتم منانے کے لیے آیا ہے، کون اپنے مقدر سنوارنے کے لیے آیا ہے، کون اپنے مقدر سلانے کے لیے آیا ہے. لیکن علی زیغ رضوی حق کہنے سے نہ کبھی ڈرا ہے اور نہ کبھی ڈرے گا، اور قیامت تک آل رسول کا حق بیان کرتا رہے گا. عزیزان محترم اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں، آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ ہم کل کے کل علی ہیں. تو کائنات کے رسول مسکرا کے فرماتے ہیں او کم بخت، جب دنیا والوں سے ایک علی برداشت نہیں ہوا تو اللہ جانے 14 علی کیسے برداشت ہوتے. جن کا امام ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے کل ایمان 5 دفعہ نعرہ حیدری 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 حیدری. جو کلندر کے دیوانے بیٹھے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے بولو 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 سخی لال کلندر. ہم کل کے کل محمد. دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں. محمد کی یہ شان ہے، باری اس کی جتی تو ہوا سارا جان ہے. سلامت رہیں سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ حاضر دے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. عزیزان محترم دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں، پھر کبھی موقع ملا تو جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے ابتدا کر. آج اس نواسہ محمد کا تابوت آنا ہے کہ جس محمد کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی ہے. اجرکم اللہ. مولا تمہارا رونا ہائے کرنا ماتم کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ. عزیزانو میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے، پڑھنا مجھے مولا حسن مجتبیٰ کا مصحف ہے، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں کون کون آتا ہے. عزیزانو اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے 2 بیویاں ضرور آتی ہیں. ایک شام سے آتی ہے، ایک بقی سے آتی ہے. قاضی صاحب خدا کی قسم مقتل میں نے یہی پڑھا ہے کہ جو بقی سے آتی ہے اس کا حلیہ کچھ اس طرح ہے کہ آج بھی اس کا ہاتھ زخمی پہلو پہ ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. عزادارو دوسری بیوی شام سے آتی ہے کہ جس نے آج بھی اپنے بالوں سے منہ کو چھپایا ہوا ہے، کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے. عزادارو جب تم عزادار یوں دھاڑے مار کر روتے ہو نا تو شام والی بی بی اپنی اماں زہرا کا دامن ہلا کے کہتی ہے اماں زہرا یہ جو ہم پہ رو رہے ہیں
کیا ہمارے رشتہ دار ہیں؟ عزادارو بی بی رو کے فرماتی ہیں جی جی ماتم کرو، ماتم ہمارے مذہب میں جائز ہے۔ عزادارو بی بی رو کے فرماتی ہے بیٹی زینب یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس قوم کو اللہ نے میری دعا پہ خلق کیا ہے، اس کے جوان ہمارے جوانوں کو روتے۔ بسم اللہ بسم اللہ، جوان ماتم کر، اپنے ہاتھوں کو سینے پہ مار کے کہے ہائے حسین، ہائے حسن، یا حسن یا حسین، کیونکہ حسن کا جنازہ آنا ہے۔ عزادارو بی بی زہرا رو کے فرماتی ہے بیٹی زینب یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس قوم کو اللہ نے میری دعا پہ خلق کیا ہے، اس کے جوان ہمارے جوانوں کو روتے ہیں، ان کے بزرگ ہمارے بزرگوں کو روتے ہیں، ان کی مستورات ہماری مستورات کو روتی ہے۔ عزادارو شام والی بی بی رو کے کہتی ہے اماں زہرا جب یہ روتے ہیں ماتم کرتے ہیں، عزادارو میری جانب دیکھنا جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، کیونکہ یہ جملہ سننے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ دیکھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ نیاز مولا جو نیچے دیکھ رہے ہو ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر میری جانب دیکھنا۔ عزادارو بی بی زہرا رو کے فرماتی ہے یہ ہمارے عزادار تیرے بھائی مظلوم کو روتے ہیں۔ عزادارو بی بی زینب رو کے فرماتی ہے اماں زہرا جب یہ حسن اور حسین کو پرسا دیتے ہیں تو ان کو کوئی چپ کروانے والا کیوں نہیں آتا؟ عزادارو بی بی زہرا رو کے فرماتی ہے بیٹی زینب، بیٹی زینب، بیٹی زینب یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے، تیرے بھائیوں کو پرسا دے رہے ہیں، تیرے بھائیوں کو ماتم کرنے دے رہے ہیں۔ اب جو ماتم کے لیے آیا ہے ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھے۔ عزادارو بی بی رو کے فرماتی ہے بیٹی زینب یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے، تیرے بھائیوں کا پرسا بنانے کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو بلا تشبیہ بی بی زینب اپنے سر سے چادر ہٹا کے کہتی ہے اماں زہرا اگر تیرے بیٹوں پہ رونا جرم نہ ہوتا تو مجھے اس بات کا جواب دے کہ آج تک زینب کا سر زخمی کیوں ہے؟ میں نے جب حسن کو حسین کو رونا چاہا، عباس کو رونا چاہا، علی اکبر کو رونا چاہا، کسی نے نیزے مار کر چپ کروایا، کسی نے تازیانے مار۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، بسم اللہ ماتم کرو، ہمارے مذہب میں ماتم کرنا جائز ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سینے پہ مار کے کہو ہائے حسن، ہائے حسین، کیونکہ حسن کا جنازہ آنا ہے۔ عزادارو فقط ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا شہادت کا، کیونکہ دامن وقت میں وسعت بھی نہیں اور جنازہ بھی تیار ہے، میں زیادہ دیر جنازے کو انتظار نہیں کروا سکتا۔ عزادارو سن 50 ہجری جناب حسن کا جنازہ